الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، آج اسلامی مہینوں میں سے سب سے پہلے مہینے کی 15 تاریخ ہے. ماہ محرم الحرام کا مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ چل رہا ہے اور اسلام کے سب سے پہلے مہینے ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین، شہید مدینہ، امام الانبیاء کے سسر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اس لیے
مسلسل 2 جمعے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور کہی جانے والی باتوں پر ہم سبھی کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ کے نبی سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگا ہے، ہاتھ اٹھا کر عمر بن خطاب کے لیے دعا فرمائی، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مانگنے والی ذات مصطفیٰ کی ہو اور دینے والی ذات خدا کی ہو تو وہ چیز کتنی اہم ہوگی، کتنی اعلیٰ عرفہ افضل عظمت کی حامل ہوگی کہ جس چیز کا مانگنے والا مصطفیٰ امام الانبیاء ہو اور عطا کرنے والی ذات خالق کائنات کی ہو۔ مانگنے والا اپنی حیثیت سے مانگتا ہے اور دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے اور یہ کہہ کر مانگا ہے کہ اے اللہ، تیرا اسلام کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، تیرا بھیجا ہوا دین میرے پاس کمزور ہے، عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے نواز دے، تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب اسلام کی جان ہے، آن ہے، شان ہے، عظمت ہے۔ اس نبی نے مانگا، اس کالی کملی والے نے مانگا، اس شہنشاہ کونین نے مانگا جس سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اگر آپ چاہیں، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے منہ مبارک کے تھوک کو سونا بنا ڈالیں۔ اس ذات نے اللہ سے عمر بن خطاب کو مانگا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ اللہ کے نبی کے مرید ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، عثمان غنی ذی النورین کیوں نہ ہو، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، عبد الرحمن بن عوف، ابو طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، امیر معاویہ، ابو عبیدہ ابن الجراح، کتنے بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کیوں نہ ہو، تمام صحابہ نبی کے مرید ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
وہ اللہ کے نبی کی مراد ہے، دل کی چاہت ہے، تمنا ہے، آرزو ہے۔ ادھر اللہ کے نبی سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور ادھر مکے کی سرزمین پر دار الندوہ کے اندر کفار مکہ ایک میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکے کی سرزمین پر ہر آئے دن کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر رہا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اگر یہی حالت رہی تو ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارے لات و عزا کے نام پر چڑھانے والا کوئی نہ ہوگا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ ہم سب کو ذلیل و خوار ہو کر مکے سے نکال دیا جائے گا۔ ہر آئے دن مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہماری تعداد گھٹ رہی ہے، اسلام کو قوت مل رہی ہے اور کفر کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ اگر یہ حالت رہی تو آنے والا دن ہمارے لیے بھیانک دن ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اسلام کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ چنانچہ مختلف مشورے اس دار الندوہ کے اندر سامنے آتے ہیں، لیکن فیصلہ اس بات پر کر دیا جاتا ہے کہ نبوت و رسالت کو قتل کر دیا جائے، امام الانبیاء کی ہستی کو مٹا دیا جائے، اور نبی آخر الزمان اس محمد بن عبداللہ کا مرڈر کر دیا جائے۔ کون کرے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں۔ اے کفار مکہ، تم نے محمد بن عبداللہ کے سر قلم پر 100 اونٹ انعام رکھے ہیں، آج میں محمد کے سر کو قلم کر کے تمہارے دربار میں لا کر پیش کر دیتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر ہاتھ میں دار الندوہ سے نکلتے ہیں، چہرے پر جلال ہے، غصے کے آثار ہے۔ راستے میں ایک صحابی نعیم بن عبداللہ مل جاتے ہیں۔ اے عمر، یہ خفا، یہ غصہ اور یہ جلال چہرے ہاتھ کے اندر یہ تلوار، تم کہاں جا رہے ہو؟ اے نعیم، انا اريد ان اقتل محمد، آج محمد کے قتل کا ارادہ ہے۔ اس نے ہمارے لوگوں کے درمیان میں انتشار پیدا کر دیا ہے، آج محمد کا مرڈر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، اے عمر، تمہیں محمد کی پڑی ہے، اسلام کی پڑی ہے، دین کی پڑی ہے، جاؤ سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی دونوں کے دونوں اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تیرے گھر کے اندر اسلام پہنچ چکا ہے، اور تو دوسرے کے گھر سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے کے لیے جا رہا ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اتنا سننا تھا، عمر فاروق اپنے راستے کو بدل دیتے ہیں، بہنوئی کے گھر پر جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے فاطمہ بنت خطاب نکل کر آتی ہے، عمر فاروق کی بہن نکل کر آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، چنانچہ بہن کو اور بہنوئی کو خوب مارا اور پوچھا، سنا ہے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اپنا لیا ہے۔ بہنوئی نے کہا، اے عمر، اگر وہ دین برحق ہو، سچا ہو، حق پر ہو تو کیا خرابی ہے؟ اتنا کہنا تھا، عمر بن خطاب ٹوٹ پڑے، بے تحاشا اپنے بہنوئی کو مارا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب سامنے آ جاتی ہے۔ اے عمر، کیا آج اپنی بہن کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ آج ہمارے بسے بسائے گھر کو برباد کرنے کے ارادے سے کیوں آ گئے ہو؟ چنانچہ بہن کو بھی مارا
اور اتنا مارا کہ بہن کی ناک سے منہ سے خون آنے لگتا ہے، آنکھوں سے خون ٹپکنے لگتا ہے، اور بہنوئی کو بھی مارتے ہیں، بہن کو بھی مارتے ہیں۔ بہن نے جب دیکھا کہ عمر بن خطاب کا غصہ 7ویں آسمان پر ہے تو بہن سامنے آتی ہے، اے عمر، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے اسی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے، اور جس ماں کا تو بیٹا ہے اسی ماں کا میں بھی بیٹا ہوں۔ اے عمر، تو ہمیں اس لیے مار رہا ہے کہ ہم محمد کے غلام بن چکے ہیں، اسلام کو قبول کر چکے ہیں، دین اسلام کو اپنے سینے سے لگا چکے ہیں، لیکن اے عمر، اللہ کی قسم جتنا مارنا ہے مار لیجئے، لیکن ہم دونوں اپنی جان دے دیں گے لیکن محمد پر لائے ہوئے ایمان کو نہ لیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ بہن بولی عمر، ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، بہن بولی عمر، ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹ یا کتوں سے نچوا دے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ اے عمر، میرے بدن کے ذرے ذرے میں اسلام بچ چکا ہے، میرے خون کے قطرے قطرے میں اسلام اور دین محمدی سما جا چکا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے بدن کے رگو پے میں بسا چکی ہوں۔ تو مارتا مارتا تھک جائے گا لیکن میں مار کھاتی کھاتی نہیں تھکوں گی، جتنا مارنا ہے مار لے، تو جان لے سکتا ہے، لہو لے سکتا ہے، ٹکڑے کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم دین اسلام کو نہیں چھین سکتا ہے۔ میں محمد پر لائے ہوئے دین کو ہرگز تیرے حوالے نہیں کر سکتی۔ عمر فاروق ان کے اوپر سختہ طاری ہو گیا، خیالات کے اندر ڈوب گئے، سوچ و بچار میں مبتلا ہو گئے۔ ارے یہ فاطمہ میری بہن کبھی زندگی میں میرے سامنے منہ اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں کی، جس بہن کی زبان بھائی کے سامنے گونگی ہو جاتی تھی، جس بھائی کا روب جلال دبدبا اتنا تھا کہ بہن سر جھکا کر کھڑی رہتی تھی، آج کون سی چیز ہے جس نے اس بہن کے اندر وہ طاقت پیدا کر دی ہے، وہ قوت پیدا کر دی ہے، وہ بہادری پیدا کر دی ہے، وہ شجاعت پیدا کر دی ہے، وہ دلیری پیدا کر دی ہے کہ آج یہی بہن اپنے بھائی عمر بن خطاب کو چیلنج کر رہی ہے کہ جان دے دوں گی لیکن عمر اسلام کو ہرگز نہ دوں گی۔ کون سی چیز ہے بہن کا یہ چیلنج؟ بہن کی اس بہادری کو دیکھ کر، اس شجاعت کو دیکھ کر، اور بہن کے چہرے کو خون سے آلودہ دیکھ کر، بہنوئی کی مری ہوئی حالت دیکھ کر عمر بن خطاب کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور سامنے اللہ کے قرآن کے اوراق پڑے ہوئے تھے، اٹھانے لگے کہ لاؤ مجھے بھی دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن ہاتھ پکڑ لیتی ہے، عمر انکا نجیسون وانہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ میرے رب کا قرآن ہے، آسمان و زمین کے مالک کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور یہ کتاب پاک ہے، تیرے ناپاک ہاتھ اس پاک کلام پاک کے صحیفوں کو نہیں چھو سکتے، تو نجس ہے، پلید ہے، گندا ہے، اللہ کے قرآن کو تجھے چھونے کی اجازت نہیں ہے، اگر چھونا ہے تو جائیے سب سے پہلے غسل کیجئے، اپنے ناپاک بدن کو پانی کے ذریعے سے پاک کیجئے، اس کے بعد اللہ کے اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھیے اور دیکھیے اور فیصلہ کیجئے۔
فاروق اعظم غسل کے لیے تیار ہو گئے. بہن عمر بن خطاب کے بدن کے اوپر پانی ڈال رہی ہے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر اپنی جھولی کو پھیلا دیا کہ اے اللہ، اپنے بھائی کے ظاہری بدن کو پاک کرنا میرا کام ہے اور میرے بھائی کے اندر کے حصے کو پاک کرنا اے آسمان و زمین کے مالک یہ تیرا کام ہے. جس دولت سے مجھے نوازا ہے میرے بھائی کو بھی اس دولت سے نواز دے. عمر بن خطاب کو بھی اسلام کی دولت دے دے. نہائے، غسل کیا، ان صحیفوں کو لیا اور تلاوت شروع کی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ. پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اس آیت پر پہنچنا تھا کہ فاروق اعظم کے بدن پر کپ کپی آ گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہنے لگے کہ چلو ڈھونڈے، چلو ڈھونڈے. غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، چلو ڈھونڈے غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے. اے بہن، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی محمد کے دربار میں لے چلو اور محمد کے غلاموں میں میرا بھی نام لکھا دو. چند آیتیں پڑھ کر عمر بن خطاب مسلمان بن جاتے ہیں اور ہم مسلمان ڈوب مرے. سارا قرآن سن کر بھی آج تک مسلمان نہ بنے. جانے لگتے ہیں، بہن سے کہتے ہیں کہ اے میری بہن، میں گستاخ رسول ہوں، گستاخ پیغمبر ہوں، میں نبی اور محمد کے قتل کے ارادے سے گھر سے تلوار لے کر نکلا تھا، اس لیے تو میرے گردن کے اندر رسی ڈال اور مجھے کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے دربار میں محمد میں لے چلو. یہی میری گستاخ رسول کی سزا ہے. گئے، دستک دی، تمام مسلمان ارقم صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک چھوٹے سے مکان کے اندر موجود تھے. دروازے کی سوراخوں سے دیکھا گیا کہ عمر بن خطاب ہے، ہاتھ میں تلوار ہے. اندر صحابہ گھبرا گئے. سید الشہداء امام الانبیاء کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دروازہ کھولو، اگر عمر کا ارادہ اچھا ہوا خوش آمدید کہا جائے گا، سینے سے لگایا جائے گا، اور اگر ارادہ غلط ہوا تو عمر کی تلوار سے عمر کی گردن کو اڑا دیا جائے گا. دروازہ کھولا گیا اور عمر بن خطاب امام الانبیاء کے قدموں میں گر کر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے مکے کی وادیاں گونج اٹھتی ہے. صحابہ خوش ہو جاتے ہیں. جبریل امین تشریف لے آتے ہیں. اے محمد اپنے اصحاب کو بتا دیجئے کہ آج تم زمین پر فرش پر خوشیاں عمر کے اسلام قبول کرنے کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہاں اللہ کے عرش پر آسمان کے فرشتے عمر کے اسلام لانے سے خوشیاں منا رہے ہیں. عبادت کا وقت ہوا، اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئے. فاروق اعظم نے فرمایا یہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی کہ یہاں چھپ کر کہ اے عمر تیری قوم
مکے کی سرزمین پر بیت اللہ شریف کے اندر حرم مکی کے اندر عبادت نہیں کرنے دیتی. میں سجدہ کرتا ہوں، اونٹ کی اوج رکھ دیتے ہیں. میں سجدہ کرتا ہوں، میرے گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچ دیتے ہیں. مجھے مارتے ہیں کھلی فضا میں آسمان کے نیچے. مجھے اللہ کی بندگی نہیں کرنے دیتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر اسلام قبول کر لے اور جھک کر عبادت نہیں ہو سکتا. چلیے آج خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر عبادت کی جائے گی، علل اعلان کھلم کھلا کی جائے گی. عمر بن خطاب آگے ہے، امام الانبیاء پیچھے ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہے، عثمان غنی پیچھے ہے، حضرت علی تمام صحابہ پیچھے ہے، اور عمر بن خطاب سب سے آگے بیت اللہ شریف میں پہنچ جاتے ہیں. اعلان کرتے ہیں اے کفار مکہ، جو کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہو، جو کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرانے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ آئے اور ہمیں اللہ کی عبادت و بندگی سے روکے. اور سنو، عمر بن خطاب نے آج اسلام قبول کر لیا. ادھر دار الندوہ کے اندر تمام کفار مکہ بیٹھے ہیں کہ عمر نبی کا، محمد کا سر قلم کرنے کے لیے گیا تھا، شاید آنے والا ہوگا، اچھی خبر لے کر آ رہا ہوگا، محمد کا سر لے کر آ رہا ہوگا. لیکن کسی کافر نے خبردار کیا کفار مکہ دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے کافروں مشرکوں، خبردار، عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے. بیت اللہ کے اندر تلوار لے کر کفار مکہ کو للکار رہا ہے. اتنا سننا تھا، ابو جہل بھاگتا ہے اور ابو لہب بھاگتا ہے. امیہ بن خلف وہ اس سے آگے سارے کے سارے دار الندوہ سے فرار ہو جاتے ہیں. کہیں عمر بن خطاب ہماری گردن نہ اڑا دے. اللہ نے وہ روح، وہ ہمت، وہ بہادری، وہ شجاعت، وہ دلیری عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے اندر پیدا فرمائی تھی کہ کافر تو کافر، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عمر بن خطاب جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. ایک حدیث کے اندر فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. قرآن کریم کے اندر 17 جگہیں ایسی ہیں 10% کہ عمر بن خطاب فرش پر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، اور اللہ کا قرآن آ جاتا ہے کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے. کہ محمد، عمر بن خطاب فرش پر جو چاہتا ہے میں آسمان پر خالق کے کائنات بھی وہی چاہتا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مقام ابراہیم کے بارے میں کہنے لگے کہ اے میرے پیغمبر، میری تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے کہ یہ مقام ابراہیم جس پتھر پر کھڑ کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبے کو بنایا تھا، میں اس جگہ پر، اس مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کروں. یہ میری تمنا آرزو ہے. امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے مجھے یہاں نماز کی اجازت نہیں دی. اے عمر بن خطاب، نے تجھے اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ ابھی حرم مکی سے نکلے نہیں تھے، قرآن آ جاتا ہے، آسمان سے جبریل امین تشریف لے آتے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے محمد مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیجئے. طواف کرنے کے بعد 2 رکعت اس پر پڑھیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، آپ اپنی بیٹیوں سے، بیویوں سے اور تمام مسلمان خواتین سے کہیے کہ وہ پردہ کیے، اپنے چہرے کو چھپائے، دوپٹہ لے. ہماری مسلمان عورتیں، نبی کی بیٹیاں، بیویاں
جن کے چہروں کی چمک کے سامنے، حسن و جمال کے سامنے چاند کی روشنی اور سورج کی کرنیں پھیل ہیں، یہ یوں ہی بغیر پردے کے آ جاتی ہے۔ دل نہیں مانتا ہے اللہ کے پیغمبر، ان خواتین کو پردے کا حکم کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ان عورتوں کے بارے میں پردے کا حکم نہیں دیا ہے، میں امام الانبیاء کون ہوتا ہوں ان خواتین سے پردہ کرانے والا؟ یہ کہنا تھا قرآن آتا ہے، جبریل امی آتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیے، آپ اپنی بیٹیوں سے کہیے، آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ جب بھی گھروں سے باہر نکلے تو دوپٹہ لے کر نکلے، پردہ کر کے نکلے، اپنے چہرے کو چھپا کر باہر نکلے۔ ایک منافق عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، اور اللہ نے قرآن میں کافروں کی، مشرکین کی، یہود کی، نصارہ کی وہ سزا بیان نہیں کی جو ایک منافق کی ہے، جو دل میں کفر رکھتا ہو، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا۔ سب سے بڑی سزا منافق کو ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کے سب سے جہنم کے نچلے حصے میں منافقین جائیں گے۔ وہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، اللہ کے پیغمبر اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے سے عمر فاروق دامن پکڑ لیتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر آپ ایک منافق کی نماز جنازہ کیسے پڑھا سکتے ہیں جس کے دل میں کفر ہے، شرک ہے، نجس ہے، پلید ہے، ناپاکی ہے؟ ایسے منافق کی نماز جنازہ آپ کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اگرچہ وہ منافق ہے لیکن ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے مجھے آسمان و زمین کے مالک نے منع نہیں کیا ہے، اس لیے میں اس منافق کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ قرآن آتا ہے، جبریل امین تشریف لے آتے ہیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کیا ہے میرے پیغمبر آج کے بعد سے کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کی بہت دور کی بات ہے، ایسے شخص کی قبر پر کھڑے ہونے کی بھی آپ کو اجازت نہیں۔ کتنی ہی جگہیں کہ عمر جیسا چاہ رہے ہیں اللہ بھی ویسا ہی چاہتے ہیں اور قرآن بھیج دیتے ہیں۔ جنگ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے، 70 پکڑے گئے۔ جو 70 پکڑے گئے ان کا کیا کیا جائے مشورہ ہوتا ہے۔ تمام صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے دولت لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر ان 70 کے 70 کافروں کو آزاد کر دیا جائے۔ اسلام کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، مسلمان کمزور ہے، غریبی کی حالت میں ہے، کھانے کے لیے نہیں، اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے ان 70 کافروں سے فدیہ لے کر، دولت لے کر ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیا جائے۔ تمام صحابہ کی رائے یہی ہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے بھی یہی ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء کی رائے بھی یہی ہے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے پیغمبر نہیں، آپ 70 کی 70 کو گردن کو مار دیا جائے، اور ایسے نہیں بلکہ بھائی بھائی کو مارے، باپ بیٹے کو مارے، بیٹا باپ کو مارے، اس طریقے سے ان 70 کے 70 کافروں کا مدد کر دیا جائے۔ اگر یہ مارے گئے تو کفر یہیں سے دب جائے گا، اسلام یہیں سے اٹھ جائے گا۔
لیکن جب تمام صحابہ کی رائے یہی تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا. فوراً قرآن آیا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. کہ اے پیغمبر اگر لوح محفوظ میں یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی، اگر مقدر میں یہ نہ ہوتا، اگر قسمتی معاملہ نہ ہوتا تو میری ذات کی قسم، رب کائنات کی قسم، آج تم سب پر عذاب خداوندی نازل ہو گیا ہوتا. عمر جو کہہ رہا تھا وہی صحیح تھا کہ ان سب کی گردن ماری جائے. اور تم جو سب کہہ رہے تھے، تم دنیاوی مال کو دیکھ رہے تھے، ترید زینت الحیات الدنیا، تمہاری نگاہ دولت پر تھی، چاندی پر تھی، سونے پر تھی. اور عمر بن خطاب کی نگاہ اسلام پر تھی کہ اسلام کو سر بلندی ملے گی، کفر نیچے دب جائے گا. بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا ہے، ہفتے گزر گئے. گورنر نے لیٹر لکھا کہ امیر المومنین، امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین، یہ بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ لیٹر مدینہ پہنچا. عمر بن خطاب نے اپنے غلام سے کہا چلیے تیاری کیجئے، ہمیں بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے چلنا ہے. چلے، غلام ایک ہے. عمر بن خطاب نے کہا ایک منزل تم سوار ہوگے، میں پیدل پیدل چلوں گا، دوسری منزل میں سوار ہوں گا، تم پیدل پیدل چلو گے. چنانچہ اسی طریقے سے منزل بمنزل بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں. ایک منزل پر فاروق اعظم اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، غلام پیدل پیدل چلتا ہے. آنے والی منزل پر غلام سوار ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کا بادشاہ پیدل پیدل جانے لگتا ہے. آپ اندازہ لگائیے جب بیت المقدس قریب آ جاتا ہے اور امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری پیدل پیدل چلنے کی ہے، غلام کی باری اونٹ پر سوار ہونے کی ہے. غلام عرض کرتا ہے اے مسلمانوں کے بادشاہ، اے عمر بن خطاب، آپ امام المسلمین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، آپ اونٹ پر سوار ہو جائیے، میں پیدل چلنے کے لیے تیار ہوں. عمر بن خطاب نے کہا نہیں، سواری پر سوار ہونے کی باری تیری ہے، پیدل چلنے کی باری میری ہے. اے امام المسلمین، اے مسلمانوں کے بادشاہ، یہ یہود ہے، یہ غیر قوم ہے، یہ کافر ہے، آپ کو پیدل چلتا ہوا دیکھیں گے، بادشاہ کو پیدل چلتا ہوا دیکھیں گے، غلام کو سواری پر سوار ہوتا دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ فرمایا ان کافروں کی وجہ سے، ان یہودوں کی وجہ سے، ان غیر قوم کی وجہ سے میں اپنے انصاف کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. انصاف یہی ہے کہ تمہاری باری سواری پر سوار ہونے کی ہے، میری باری پیدل چلنے کی ہے. عمر بن خطاب تمام مسلمانوں کا بادشاہ، 22 لاکھ سرزمین پر حکومت کرنے والا بادشاہ، ایران کو فتح کرنے والا، فلسطین کو فتح کرنے والا، شام کو فتح کرنے والا، روم کو فتح کرنے والا، پیدل پیدل جا رہا ہے اور اس کا غلام اونٹ کے اوپر سوار ہے. ادھر یہود و نصارہ کے توریت کھولے ہوئے ہیں، ان کے علماء اپنی مذہب کی کتاب کو کھولے ہوئے ہیں، توریت کے اوراق پلٹ رہے ہیں. توریت کے اندر لکھا ہوا تھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا اور مسلمانوں کا بادشاہ پیدل پیدل آئے گا، اس کا غلام اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آئے گا. وہ توریت کو کھول رہے ہیں اور توریت کے اوراق کو پلٹ رہے ہیں اور بیت المقدس کو آزاد کرانے والے کا حلیہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بدن کے کپڑے دیکھ رہے ہیں. ایک یہودی عالم آگے بڑھتا ہے، آپ کون ہیں؟ فرمایا دنیا والے مجھے عمر بن خطاب کہتے ہیں، میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں. آپ اندازہ لگائیے، عمر بن خطاب مسلمانوں کا بادشاہ ہے، لیکن آپ کے کپڑے پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے، 12 جگہوں سے آپ کا جبہ پھٹا ہوا تھا جس کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے. وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ ہماری توریت کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کا حلیہ یہ ہوگا، اس کے لباس پر اتنے
بادشاہ ہوگا اور وہ بادشاہ پیدل پیدل آ رہا ہوگا، اس کا اونٹ سواری پر سوار ہو کر آ رہا ہوگا۔ اے مسلمانوں کے بادشاہ، لو یہ بیت المقدس کی کنجیاں ہے، ہم آپ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بغیر لڑائی کے اس یہودی عالم نے بیت المقدس کی کنجی عمر فاروق بن خطاب کے حوالے کر دی کہ لو یہ چابیاں ہم نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ جب تک خطاب کا بیٹا عمر نہیں آئے گا ہم بیت المقدس کی کنجیاں مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔